إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم أمرا منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، آج 5 مئی 1986 ہم یہاں گنج شہیداں میں بالا کوٹ کی تاریخ ساز سرزمین پر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور سچ کہا ہے حضرت قاضی صاحب نے کہ ایک طویل وقفے کے بعد یہ ملاقات میسر آئی ہے، جس پر میں اللہ کا بصمیم قلب شکر گزار ہوں۔ انسانی نقطہ نظر سے جو دوست اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں، بالخصوص ہمارے عزیز جاوید احمد صدیقی صاحب، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، حق تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اس مرکز کو حق تعالی ہماری توقعات سے زیادہ عروج اور استحکام نصیب فرمائے۔ وقت اتنا مختصر ہے، سوچ رہا ہوں کیا کہا جائے، تاہم آج کی اس مختصر سی ملاقات میں میں نے آپ کے سامنے اولیاء اللہ کا تعارف کرانا۔ عجم نے جہاں اور بہت سی صداقتوں پر نقب زنی کی ہے، وہاں یہ اصطلاح بھی مظلوم ہے، اس کا بھی استحصال ہو رہا ہے اولیاء کرام کا۔ کچھ خلط ملط ہو گیا ہے سلسلہ، اور قرآن کریم بے داغ آئینہ ہے، یہی علاج ہے تمام شبہات کا۔ جب فکر کسی پیچیدگی اور الجھن میں ملوث ہونے لگے تو قرآن کریم پورے جاہ و جلال کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ میرے قریب آؤ، میں ساری الجھنیں دور کر دوں۔ اولیاء کرام کی کہانی قرآن کی زبانی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، خبردار اللہ کے دوست نہ انہیں خوف ہے اور نہ انہیں حزن، وہ دنیا اور آخرت میں خوف اور حزن سے بہت دور ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، بالیقین وہ لوگ کہ جنہوں نے اعلان کیا ہمارا رب اللہ ہی ہے، الذین قالوا
ربنا اللہ، دوستی قائم ہو رہی ہے۔ بالیقین وہ لوگ جنہوں نے برملا اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، پھر اس اعلان کے بعد مصائب و آزمائشوں نے یلغار کیا، تو مصائب و امتحان کی منزل پر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے رب کے لیے سب کو چھوڑ دیا، ایک دنیا کو ناراض کیا اللہ کی دوستی کے لیے۔ ہاں بالا کوٹ کے دوستوں، ہر دوستی بڑی نازک ہوتی ہے، اللہ کی دوستی بہت ہی نازک ہے۔ ہر دوستی قربانی مانگتی ہے، ہر دوستی ایثار مانگتی ہے، اور اللہ کی دوستی تو سب سے زیادہ قربانیاں چاہتی ہے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں رب کا بھی بنوں اور سب سے نبھاؤں تو یہ اللہ کا دوست نہیں ہے، منافق ہے، ابن الوقت ہے، اپرچونسٹ ہے۔ اللہ کا دوست تو وہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ثم استقاموا، ثم استقاموا، جو میرے بنے اور پھر آزمائشوں میں اور مصائب میں استقامت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے میرے لیے سب کو چھوڑ دیا، تو پھر میں بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اپنے دوستوں کی حمایت میں فرشتے قطار اندر قطار بھیجتے ہیں، انہیں بشارت دی جاتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ کہا تھا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کسی خوف اور حزن کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تم نے ہمارے لیے برادری چھوڑ دی، تم نے ہماری دوستی میں رشتے قربان کیے، تم نے ہمارے لیے حکمرانوں کو ناراض کیا، تم نے ہمارے لیے خشمگین نگاہوں کا سامنا کیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو پھر ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں تم اس طرح جیے جیسے ہم نے چاہا، اب آخرت میں ہم تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ تمہارے غفور الرحیم دوست کی طرف سے انعام ہے اور اعزاز ہے۔ یہ مختصر سا اجمالی ترجمہ اور اجمالی تشریح تھی کتاب اللہ کے اس حصہ کی جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ قرآن کی طرف دیکھتا ہوں، اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے تو مجھے اولیاء کرام کی ایک جماعت، اولیاء کرام کی ایک جماعت سب سے رشتہ توڑتی ہوئی حق سے رشتہ جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، سب سے رشتہ توڑتی ہوئی اور رب سے رشتہ جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے معیار پر پوری اترتی نظر آتی ہے، اور وہ جماعت چند نوجوانوں کی ہے، چند نوجوان اولیاء کرام۔ قرآن پاک نے فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو دعوت فکر دی، اپنے محبوب کو دعوت فکر دی، آؤ میرے محبوب ہم تمہیں اپنے دوستوں کی کہانی سنائیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. آؤ میرے محبوب ہم آپ کو اپنے دوستوں کی کہانی سنائیں. انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے. بالا کوٹ والوں، عجم سمجھتا ہے ولایت بڑھاپے میں ملتی ہے، جوانی تو اللے تللو کا دور ہوتا ہے، چونچلوں کا زمانہ ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، جوانی کا، ولایت کا اصل موسم ہی جوانی ہے. ولایت کا اصل موسم ہی جوانی ہے، اور جس کی جوانی داغدار ہو گئی وہ آخر تک ماتھا رگڑتا رہے لیکن وہ بات نہیں بن پائے گی. جن پہ اس کا کرم ہو جائے ان کی جوانی بھی ہیرا ہوتی ہے، ان کی جوانی بھی رشک ملکوت بنتی ہے. میں نے اس دن بھی کہا بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہیں، اللہ عطا کرے سب کو. بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہیں، لیکن جوانی، شباب کے سجدے، جب رگوں میں گرم گرم خون کی روانی ہو، نفس امارہ قدم قدم پہ بھٹکا رہا ہو، گناہ اپنی پوری کشش سے دعوت نگاہ دے رہے ہوں، ہر طرف سے اسباب مہیا ہوں، ذرائع مہیا ہوں، جیب میں پیسہ ہو، قوت ہو، شباب ہو، جوانی ہو، اگر کوئی اس وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے رات کے سناٹے میں بستر کو چھوڑ کر مصلے پہ کھڑا ہو جائے اور اپنے شباب کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دے اور جھکا دے، بالا کوٹ والوں، جوانی کے اس ایک سجدے کا مقابلہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدے بھی نہیں کر سکتے. انہم فتیہ، نوجوان تھے، اللہ کی دوستی کا اعلان کیا، رب کے بن گئے، سب کو چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے آمنوا بربہم، وہ ہمارے بن گئے، وزدناہم ھدا، ہم نے ان کے دل و نگاہ کی دنیا میں ہدایت کے دیپ جلا دیے، ہدایت کے چراغ جلا دیے. وربطنا علی قلوبہم، ربط قلوب کا اہتمام بھی کر دیا. وہ کئی قالب یکجان بن گئے، کئی قالب یکجان بن گئے، دلوں کی دھڑکنوں میں بھی یکسانیت پیدا کر دی، سوچ میں بھی وحدت پیدا کر دی. الہ العالمین، اس ربط کی کیا ضرورت؟ رب العالمین نے فرمایا اہل حق اور مظلوم جب تک باہم دیگر وابستہ اور مربوط نہ ہوں، ظالم کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھا نہ ربط، دیکھا آپ نے، دیکھا نہ ربط آپ نے. سویا ہوا ہے نہ مجاہد، سویا ہوا ہے نہ برے صغیر پر حق و صداقت کا نشان، قریب اس کے ابھی تک یار سوئے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، آدائے بالا کوٹ، سید عبد المجید ندیم، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ
اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کوہسار ریخ لیک بیج حریت در ہند بیخ. ابھی چند دن ہوئے ڈابیل کے جامعہ کے سالانہ اجتماع میں رات کے 1:30 بجے بات ہو رہی تھی اور لاکھوں کا اجتماع میرے سامنے تھا. انڈیا کے مسلمانوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں انڈیا کے مسلمانوں کی عظمت کو. خدا کی قسم بڑے سچے مسلمان ہیں، انہیں منافقت نے اتنا نہیں تباہ کیا جتنا ہمیں کر دیا. میں نے بمبئی سے، احمد آباد سے، برودا، جے پور سے، امرتسر، جالندھر، کرنال، پانی پت، دلی، سہارنپور اور دیوبند تک کا دورہ کیا. ربط قلوب شرط اول ہے، ربط قلوب شرط اول ہے. مظلوموں کی کامیابی کے لیے ان کی جد جہد میں اس وقت تک روح انقلاب نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ربط قلوب کا اہتمام نہیں کریں گے. اور آج دشمن نے سب سے بڑا وار یہ کیا ہے کہ قلوب میں تشدد پیدا کر دیا. وہ ربط نہیں رہا، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کاٹ رہا ہے. یہ اس سرزمین کی خصوصیت ہے. کوئی کسی کے سفید کپڑوں برداشت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی مقبولیت برداشت نہیں کر سکتا. بس چلے تو سب کو کاٹ دے، بس اکیلا نظر آئے. ہر شخص کی یہ تمنا ہے اور یہ ہے سب سے بڑی ناکامی کی بنیاد. وہ چند نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے. قرآن کہتا ہے ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، ہم نے ان کے دلوں میں ربط پیدا کر دیا. ظالم بادشاہ کے سامنے اٹھے، نعرہ حق بلند کیا. ساری قوم آستانوں پہ جھک رہی تھی، آستانہ پرست بنی ہوئی تھی. ہر قوم اپنا اپنا معبود ساتھ لائی تھی. میلہ لگا ہوا ہے، میلہ. ہاتھوں سے اپنے مشکل کشا بناتے ہیں، پھر چادریں ڈالتے ہیں، پھر جھنڈیاں لہراتے ہیں، پھر مجاور بن جاتے ہیں، پھر نذرانے آتے ہیں، پھر بیلنس بناتے ہیں، پھر آمدنی ہوتی ہے. ایور گرین بزنس وداؤٹ لاس، اونلی پروفٹ ہی پروفٹ، وداؤٹ لاس بزنس ایور گرین. دکانیں سجی ہوئی ہیں، دکانیں. مجھے انڈیا کے دوستوں نے بتایا وہاں کے ایک وزیر کو مجاور لے گئے، ان کا عرس ہو رہا تھا کہ آئیے جناب آپ ذرا چادر چڑھائیے. وہ گیا، ہندو وزیر تھا، اس نے اللہ والے کی بزرگ کی قبر پر چادر بھی چڑھائی اور دیکھا کہ لوگ جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں. کہنے لگا بس تو پھر ہمارا دھرم تو ایک جیسا ہے، تھوڑا سا فرق ہے. ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، تم پڑی کو پوجتے ہو، تھوڑا سا فرق ہے. قوم اپنے اپنے خدا ساتھ لائی ہے، اپنے اپنے مشکل کشا ساتھ لائی ہے. یہ چند نوجوان حق و صداقت کے مستانے علیحدہ ہو جاتے ہیں، نہیں جھکتے قوم کے ساتھ. خود ساختہ آستانوں پر جبین نہیں جھکاتے، علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں. کیس درج ہو گیا، بادشاہ کی عدالت میں بلائے گئے، مجرم بنا کر لائے گئے. بادشاہ نے پوچھا کیا موقف ہے تمہارا؟ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض ان الذين قالوا ربنا اللہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمینوں آسمانوں کا رب ہے، ہم تمہارے خود ساختہ آسمانوں پر سر نہیں جھکائیں گے. وہ سجدے کے لائق نہیں جو ہاتھوں سے بنائے جائیں، جو بنائے جائیں وہ مسجود نہیں، جو مسجود ہے وہ بنایا نہیں جاتا. یہ تو انسانیت کی توہین ہے. ہماری جبین رب السماوات والارض کے سامنے جھکے گی،
ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے آگے زمین نہیں جھکائیں گے۔ دقیانوس نے ان کے قومی سرداروں کو بھی بلا رکھا تھا، بڑے بڑے قوانین کو، خان بہادر قسم کے وڈیرے بلا رکھے تھے۔ کہنے لگا میری نہیں مانتے ہو تو ان کی تو مانو، یہ تمہاری برادری کے وڈیرے ہیں۔ نوجوانوں نے اپنی برادری کے وڈیروں پہ نظر ڈالی، دو ٹوک جواب دیا، ہؤلائی قومنا اتخذوا من دونه آلہہ۔ دیکھنا دوستی نبھائی جا رہی ہے کہ نہیں، رب کے لیے سب کو چھوڑا جا رہا ہے کہ نہیں، ایک منٹ کی تاخیر نہیں کی، مفادات کی قربانی دینے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ نگاہوں میں غضب جھلک رہا تھا، انتقام چمک رہا تھا، لیکن آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا ہؤلائی قومنا، ہیں تو یہ ہمارے خون میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں، راہیں جدا ہو گئی۔ اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں، اس لیے کہ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں۔ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، یہ تعویذ فروش ہیں، ہم سر فروش ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ ان کی دنیا بھی مختلف، ان کی عقبہ بھی مختلف، ہم ان میں ہم ان میں سے نہیں، یہ ہم میں سے نہیں۔ دقیانوس کو اٹھ کر کہتے ہیں وہ وڈیرے، کچل دو انہیں، یہ باغی ہیں، یہ انقلابی ہیں، یہ وہابی ہیں، کچل دو انہیں، معاف کرنے کے قابل نہیں۔ جب ساری برادری نے بھی فیصلہ کیا تو دقیانوس کا غضب بھی مشتعل ہو گیا، نوجوانوں سے کہنے لگا مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اللہ کے دوستوں نے کہا ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے، فقد ایمان تقاض، فقد ایمان تقاض۔ ہاں وہاں گروہ کہ از ساغر وفا مستن، سلام ماں برسانید ہر کجا ہستن۔ حق پرستی کا نشہ، حق پرستی کا نشہ جسے چڑھ جائے پھر زندگی بھر اترتا نہیں۔ بادشاہ نے لاسٹ وارننگ دی، لاسٹ وارننگ دی، موقف پر نظر ثانی کرو ورنہ تاریخی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ نوجوان وہاں سے ہٹتے ہیں، وہاں سے ہٹتے ہیں، ظالم بادشاہ کی عدالت سے باہر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا والفتیۃ الی الکہف، یہ نوجوان وہاں سے ہٹتے ہیں، ایک غار میں آ گئے، ایک مزار میں نہیں، غار میں آ گئے، حلقہ بنا لیا، دعا شروع ہو گئی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تو نبھانے کا عہد کر رکھا ہے، دوستی نبھائیں گے،
لیکن ہمیں مٹانے کا پروگرام بن رہا ہے. ہمیں اپنے مٹ جانے کا فکر نہیں لیکن موقف کا فکر ضرور ہے. ہم مٹ جائیں لیکن موقف بلند رہے. تو ہماری رہنمائی کر. دیکھا اولیاء کی ادا، ولیوں کی ادا دیکھی آپ نے. عبد القادر کو پکارا یا قادر کو پکارا؟ بولو نا. بالا کوٹ والو، ولی اللہ مشکل کے وقت بندوں کو پکارتے ہیں یا خدا کو پکارتے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. انبیاء نے بھی ہمیشہ مشکلات میں کسے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ابو البشر آدمیاں دا پیو، آدمیاں دا پیو آزمائش دے وقت کس نو پکار رہے؟ کس تو مدد مانگ رہے؟ تے جے کوئی اج رب تو مدد نہ منگے تے او تے بندے دا پتر ہی نہ ہویا، او تے اپنے پیو دا باغی. پیو نے تے مدد منگی رب تو. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اگر تیری نظر کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. رب سے مدد مانگی. الہ العالمین تو ہماری رہنمائی کر. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کی نگرانی کی، پاسبانی کی، تنہا نہیں چھوڑا. وہیں غار میں بیٹھے، سوچا چند لمحے آرام کر لیں، تازہ دم ہو کر اگلی منزل کو روانہ ہوں گے. چند لمحوں کے لیے لیتے تھے، ہم نے سلا دیا صدیوں تک کے لیے. فضربنا علی آذانہم سنین عددا. ہم نے کئی سالوں تک کے لیے فی الکہف سنین عددا، غار میں کئی سالوں تک کے لیے اپنے دوستوں کو سلا دیا. اور سلایا بھی یوں نہیں کہ بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. فرمایا نہیں، زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے. ہوا کے جھونکوں کو حکم ہوا تازہ دم جھونکے میرے دوستوں سے گزر کے جایا کرو. سورج کو حکم ہوا طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت ذرا تازہ دم کرنے میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کر جایا کر. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم نے اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی خود بدلی. جب تھک جاتے تھے دائیں پہلو پر ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے. جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر سلا دیتے. گزر گئے 309 سال. 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال گزر گئے. کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم قال قائل منہم کم لبثتم. اب ہم نے انہیں اٹھایا، دور بدل گیا. نہ وہ ظالم رہا، نہ اس کا دور رہا، نہ وہ قوم رہی، نہ ان کے چونچلے رہے. 309 سال تک اپنے دوستوں کو سلائے رکھا. بالا کوٹ والو سوچ کر جواب دینا، زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ سوئے ہوئے تھے یا مرے ہوئے تھے؟ سوئے ہوئے تھے نا. 309 سال تک سوئے ہیں. 309 سال تک سوئے ہیں. اب اٹھے ہیں جمائیاں لیتے ہوئے، آنکھیں ملتے ہوئے. کم لبثتم، کہنے لگے کتنی دیر سوئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. کہنے لگے غفلت ہو گئی، آج تو پورا دن سوئے رہے ہیں یا دن کا زیادہ حصہ سوئے رہے ہیں. پورا دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں.
مگر حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتے ہیں پورا دن سوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں آدھا دن سوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں چوتھائی دن سوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں تہائی دن سوئے ہیں، بات دن میں گھومتی ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر کہتے ہیں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے کتنی دیر سوئے ہیں۔ تکبیر، سوئے ہیں، سوئے ہیں، ہاں سوئے ہیں، پھر وقت آئے گا انشاءاللہ یہ اٹھیں گے، یہ اٹھیں گے، دولہا بن کر اٹھیں گے۔ دولہا تمہارے پھولوں کا صحرا باندھ کر آتا ہے، اور جنت میں محمد کے دین کا دولہا اسماعیل شہید شہادت کے خون کا صحرا باندھ کے آئے گا۔ اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خضرا در کو سار ریخ، لیک بیج حریت در ہند بیخ۔ اٹھے ہیں، جھگڑنے لگے تو کہنے لگے جھگڑو مت، اہل حق جھگڑنے لگے تو منزل دور ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ربکم اعلم بما لبثتم، جس نے سلایا وہی جانتا ہے۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھوک لگی ہے کھانا منگواؤ، نہیں لگی تو 300 سال نہیں لگی، لگ گئی تو نقد لگ گئی۔ اب دو سوال کرتا ہوں، جلدی جلدی جواب دو، اور جواب بھی یوں دو کہ آئندہ کوئی ہرجائی آئے تو اس کے گلے سے پکڑو کہ یہ ولی سوئے تھے، 309 سال گزرے ہیں، پتہ چلا انہیں کیا کہتے ہیں؟ لبثنا یومن او بعد یوم، تو معلوم ہوا نبی ہوں یا ولی وہی جانتے ہیں جو رب بتائے، وہ نہ بتائے تو نہیں جانتے۔ فرمایا بھیجو کھانا لائیں، فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کھانا لانے کے لیے بھیجو، لیکن منگتا بن کر نہ جائے۔ بورقکم هذه، منگتا بن کر نہ جائے۔ اللہ والے منگتا نہیں ہوتے، وہ رب سے مانگتے ہیں، بندوں سے نہیں مانگتے۔ نوجوان سکے لے کر باہر آیا، دنیا بدلی ہوئی، راستے بدلے ہوئے، جہاں درخت نہیں تھے وہاں درخت ہیں، جہاں درخت تھے وہاں سے غائب ہیں۔ شہر کے قریب آیا، شہر رقیم کے قریب آیا، لوگ اس کو دیکھ کر حیران، یہ لوگوں کو دیکھ کر حیران، نظر بچا بچا کے چلتا ہے، لوگ پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے۔ اپنے خیال میں ایک اچھے ہوٹل والے کے پاس گیا جس کے چہرے پر ایمان کی روشنی نظر آئی، اس کے قریب گیا، پیسے دیے، کھانا دو۔ اس نے سکہ دیکھا، دقیانوس کے زمانے کا تھا، 300 سال پہلے کا۔ ہوٹل والا کبھی سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے، کبھی سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کوئی دفینہ ہاتھ آیا، کوئی خزینہ ہاتھ آیا، 300 سال پرانا سکہ لے آئے ہو، رائج الوقت لاؤ، یہ تو پرانا سکہ ہے۔ یہ مجاہد کہنے لگا، اللہ کا ولی کہنے لگا، کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آج 300 سال پرانا ہو گیا، کھوپڑی صحیح ہے تمہاری کہ نہیں؟ یہ جو موحد ہوتے ہیں نا، موحد یہ یہی نہیں کرتے نا، من مناتے ہیں، بات بڑی دو ٹوک ہوتی ہے ان کی۔ اور یہ جو مشرک ہوتے جی حضرت جی، یہ ان بے ضمیروں کی علامت ہے مشرک، اور موحد کی بات دو ٹوک ہوگی۔ کل تو جا رہے ہم یہاں سے اور آج 300 سال پرانا ہو گیا، کھوپڑی صحیح ہے تمہاری، اسکرو لوز تو نہیں ہو گئے۔ ہوٹل والے کو شبہ ہو گیا، قومی تاریخ کے وہ کردار اس کے ذہن میں آ گئے جو دقیانوس کے زمانے میں گم ہو گئے تھے، پھر ملتے نہیں تھے۔
ہوٹل والے نے بازو پکڑ لیا، کہنے لگا کہیں تم وہی تو نہیں ہو جو گم ہو گئے تھے؟ یہ نوجوان کہنے لگا ہاں ہیں تو وہی، اب جھوٹ کیسے بولیں؟ ہوٹل والے نے ساری کہانی سنا دی، کہنے لگا وہ بادشاہ بھی نہیں رہا، اس کا دور بھی نہیں رہا، وہ قوم بھی نہیں رہی، وہ عقائد بھی نہیں رہے، الحمدللہ اب تو توحید کا پرچم لہراتا ہے۔ چند نوجوانوں نے قربانی دی، پوری قوم کی اصلاح ہو گئی۔ چند نوجوانوں نے قربانی دی، پوری قوم کی اصلاح ہو گئی۔ قوم پکڑ کر اسے لائی ہے۔ اب اس بادشاہ کے سامنے جو اس وقت حکومت کر رہا تھا موحد تھا، لیکن قوم میں کچھ لوگ موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ عین اسی وقت وہ سجدے میں گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا تھا، الہ العالمین کوئی برہان عطا کر، کوئی دلیل عطا کر کہ یہ بد عقیدہ صحیح عقیدہ ہو جائیں، موت کے بعد زندہ اٹھنے پر انہیں ایمان نصیب ہو جائے۔ قوم اس نوجوان کو پکڑ کے لائی۔ بادشاہ نے ساری روداد سنی، سمجھ گیا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے برہان آ گیا ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ ہاتھ کو پکڑ کے اونچا کیا اور قوم کے سامنے کہنے لگا جو خالق کائنات، جو قادر مطلق 309 سال تک زندوں کو سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ جن کے مقدر میں تھا انہیں ایمان نصیب ہو گیا۔ بالا کوٹ والوں، چند نوجوانوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، موقف پر ڈٹ گئے، پوری قوم کی اصلاح ہو گئی، پوری قوم کی اصلاح ہو گئی۔